اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی امان میں رکھے اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، شیطان مردود کے شر سے دور رکھے، اور اللہ سے ہمیشہ یہی دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کی عمر دراز کرے اور ہمیں صحت کاملہ والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ دوستو، ذکر یہی کرتا رہتا ہوں، ذکر یہی کرنا ہے۔ میرا اپنا چینل سٹی ایم ایم یوٹیوب پر چینل ہے، سٹی ایم ایم 22۔ آپ اس سے مخاطب رہیں، اس سے جڑے رہیں، اور میرے سے بھی، میں آپ کا اپنا میزبان محمود احمد آپ سے رابطے میں رہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ زندگی کے اندر ہم نے بہت سارے کام کیے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ دکھی انسانیت کی خدمت کا جو ہم نے بیڑا اٹھایا تھا وہ قائم و دائم رہے۔ تو دکھی انسانیت کے سلسلے میں تقریباً 10 سال ہو گئے مجھے یہ کام کرتے ہوئے، 10-12 سال ہو گئے تقریباً، کہ ہم وہ لوگ جو خوشحال ہیں ان سے ہم لے کے ان کو جو بدحال ہیں ان تک پہنچائیں۔ بے شمار لوگ مہنگائی کی وجہ سے بہت پریشانی میں آئے ہیں، بے روزگاری کی وجہ سے پریشانی میں آئے ہیں۔ تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، پروردگار کو وہ لوگوں کی مدد کریں۔ میں نے سوشل ایجوکیشن ویلفیئر ایسوسی ایشن رجسٹر کروائی تھی، اس میں دکھی انسانیت کی خدمت کرتا تھا، لوگوں کی مدد کرتا تھا، لوگوں سے لے کے لوگوں تک پہنچاتا تھا۔ کیونکہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم کسی سے لے کے کسی کو پہنچاتے ہیں اور نہیں پہنچاتے اور خود کھا جاتے ہیں تو یہ بہت بڑا جو ہے نا، یہ سمجھو کہ بہت بڑا گناہ عظیم ہے کہ کسی کا حق کھا جانا۔ حق کھانے والا کبھی بھی تندرست و توانا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے، اب میں نے نیا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ ہم جہاں مدد کر رہے ہیں وہاں ایسے حضرات جو 40+ ہیں، 50+ ہیں، 60+ ہیں، میل اور فیمیل حضرات و خواتین۔ تو ان لوگوں سے میری یہی درخواست ہے کہ وہ مجھ سے رابطے میں رہیں، مجھ سے رابطہ کریں۔ میں انشاءاللہ ان کے لیے، اگر وہ چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی اچھا ہم سفر مل جائے جو بقیہ زندگی جو ہے، دیکھیں زندگی تو جو ہے وہ 63 سال کی ایک لگ گئی کہ میکسیمم 63 سال، لیکن 70 سال ہے، 80 سال ہے، 90، لیکن ایک ہم سفر تو ہونا چاہیے ساتھ میں کہ جو اس کے ساتھ دکھ سکھ کا ساتھی۔ تو میرا نمبر آپ نوٹ کریں، 031530298112۔ مجھ سے رابطے میں رہیں، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی بات آگے پہنچائیں گے۔ آپ ہمیں ایک ویڈیو اور ایک فوٹو ارسال کریں، اس نمبر پہ، یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، تاکہ ہم پھر یہ آگے سے آگے دے کے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی ہم سفر ملے، چاہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے، تو ہم اس کی وہ جو آرزو ہے، جو بات ہے، وہ آگے تک پہنچائیں گے، وہ اسی طرح قطرے سے دریا بن جائے گا۔ تو آپ لوگ رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار کے فضل و کرم سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آگے کہاں تک گاڑی چلتی ہے۔ بات یہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ رابطے میں رہیں انشاءاللہ۔ تو اللہ سے میری یہی دعا ہے کہ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ ہم اسی طرح دعا گو ہیں ان لوگوں کے لیے، اور مخیر حضرات سے بھی اپیل ہے کہ وہ ہمیں ان لوگوں کے لیے جو لوگ نہیں چاہ سکتے، پہنچ سکتے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو منہ کھول کے نہیں مانگتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ لوگ کتنے پریشان ہیں۔ اب بہت سارے لوگوں سے رابطے میں ہم کہ ان کے یہاں کاروبار نہیں، بزنس نہیں ہے، کوئی مزدوری نہیں، کوئی روزگار نہیں، تمام پریشان ہیں۔ اب بچے تو صبح اٹھ کے صبح ناشتہ بھی مانگتے ہیں، دوپہر میں کھانا بھی مانگتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے میری دعا ہے کہ آپ مدد کریں ان کی۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے جو اس طرح کا کاروبار کرے گا کہ خیرات کرے گا تو اللہ اس کو ڈبل اس کا نفع دے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے خود کہا ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ تعاون کریں، مدد کریں۔ میری مخیر حضرات سے اپیل ہے کہ مہربانی کر ہمارے اس جو مشن کو ہم نے شروع کیا ہوا ہے کہ یتیم، بیوہ، لاوارث اور جو بیچارے پریشان حال لوگ ہیں ان کو کم سے کم 1 مہینے کا راشن تو پہنچائیں ہم کم سے کم۔ پہلے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا، ہر مہینے ہم راشن دیتے تھے،
50 سے ہم نے پھر 75 کیے، پھر 100 کے قریب ایسے مخیر حضرات سے لینا شروع کیا، اور پھر 100 کے قریب لوگوں کو دینا شروع کیا، کیونکہ لینا اور پھر مستحقین تک پہنچا دینا یہ بہت بڑی نعمت کی بات ہے، بہت بڑی عظمت کی بات ہے۔ جو رتی برابر بھی کسی کا 1 روپیہ بھی کھائے گا تو وہ قیامت میں اس کو آگ بن کے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ تو لہٰذا آپ لوگ جو ہے محنت سے، عزت سے ان لوگوں کو دیں جو بیچارے گھروں میں بیٹھے ہیں، پریشان حال ہیں، جن کے بچے رو رہے ہیں، جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، کرائے کا مکان ہے، کرائے کا مکان کا پیسے دیں یا وہ اپنے راشن کے لیے مسئلہ کریں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے آپ سے اپیل ہے کہ مہربانی کر کے یا تو خود پہنچائیں ان تک، اگر آپ 2 روٹی کھا رہے ہیں تو 1 روٹی کھا لیں، 1 روٹی وہاں پہنچا دیں، کیونکہ دیکھو انسانیت اسی کا نام ہے کہ کوئی شخص بھوکا نہ سوئے۔ تو بہت پریشانی ہے اس وقت، ماحول بہت خراب ہو چکا ہے پاکستان کا۔ اللہ حافظ، پروردگار اللہ تعالیٰ پاکستانیوں پر رحم کرے اپنا۔ یہاں پر بہت مہنگائی ہو گئی ہے، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ 5 کلو آٹا جو ہے وہ 750 روپے کا۔ اب دیکھو 5 کلو آٹا اگر 6-7 افراد گھر کے ہیں تو وہ 2-3 دن ہی چلتا ہے، تو بتاؤ کتنی مہنگائی ہے۔ کوکنگ آئل جس کو کہتے ہیں ہم، گھی کہتے ہیں، یہ کتنا مہنگا ہو گیا ہے، تیل کتنا مہنگا ہے، یعنی سبزیاں ہیں تو وہ مہنگی ہیں، گوشت ہے تو وہ مہنگا ہے۔ اب کیا کرے انسان، کہاں جائے؟ لہٰذا پریشانی ہے لوگوں کے ساتھ، آپ لوگ تعاون کریں۔ ہمارے اس جو ادارے کی کاوش ہے، ہم جو سوچ رہے ہیں وہ پورا ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا پریشان حال جو ہے وہ رات کو بھوکا نہ سوئے، کم سے کم اس کو مدد پہنچے، اس کو کچھ امداد پہنچے، اس کو کھانا پہنچے۔ اب کل ایک شخص مجھے رستے میں ملا اور وہ اتنا زار و قطار رو رہا تھا، جبکہ وہ سفید پوش لوگ ہیں، وہ ماں آگے بڑھ کر بھیک بھی نہیں مانگ سکتے۔ اب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرے 4 بچے ہیں، پیسہ سارا دن ہم نے بیٹھے رہے، وہاں کوئی مزدوری نہیں ملی، اب میں کیا سوچ کے گھر جاؤں، اور بچے تو کہیں گے کہ ہمیں کھانے کو دیں۔ اور واقعی آپ یہ دیکھیں کہ جو درد دل والا شخص ہے وہ یہ دیکھے گا کہ بچے تو یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی کہاں سے باپ لا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، وہ تو کہیں گے ہمیں کھانے کو چاہیے، کھانے کو ملے۔ تو خدا کے لیے دودھ مہنگا ہو گیا ہے، ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے۔ آپ اپنے پڑوس میں، اپنے ارد گرد لوگوں پہ نظر رکھیں، ان کو دیکھیں، ان کو خدا کے لیے ان کی مدد کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان پہ رحم کرے، فضل کرے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہر شخص آج پریشانی کے عالم میں آ گیا ہے۔ 20,000 روپے کمانے والا، 30,000 کمانے والا، 40,000 کمانے والا، سب پریشان ہیں، ان کا پورا ہی نہیں ہو رہا۔ میری اللہ سے یہی دعا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، تعاون کرو لوگوں کے ساتھ، ہمدردی کرو اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ۔ خدا دیکھیں، آپ اس وقت دیکھیں ہر شخص جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں ہے۔ پاکستان، خاص طور پر پاکستانی سب پریشان ہو گئے ہیں، سب لوگ پریشانی میں آئے ہوئے ہیں۔ میں خود جو ہے وہ اپنی ایک زندگی گزار رہا ہوں، صبح سے لے کے شام تک محنت کرتا ہوں، 2 پیسے مجھے ملتے ہیں۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھے، شیطان سے دور رکھے، شیطان کی باتوں سے دور رکھے، گناہ سے دور رکھے۔ اور میری آپ سے یہی دعا ہے کہ آپ بھی مہربانی کر کے گناہوں کے کاموں کو چھوڑو۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کوئی نشہ کرتے ہیں یا کوئی بھی اضافی خرچہ کرتے ہیں تو اس کو روک لیں، وہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیں، لوگوں کو دے دیں، تاکہ آنے والی زندگی جو چند دن کی یہ زندگی ہے، اس کے بعد پھر قبرستان لوگ اٹھا کے لے جائیں گے۔ یہ جسم میں جان ہے تو آپ گھر میں سو رہے ہیں، بستر پہ سو رہے ہیں، اچھے کمرے میں سو رہے ہیں، اچھے کمبل لے کے سو رہے ہیں، لیکن جب آپ کا جسم بے جان ہو جائے گا تو یہ جسم پھر گھر میں نہیں رہنے دیں گے، گھر والے خود جا کے بات کریں گے، قبرستان میں کھڈا کھودیں گے اور وہاں اس کو کفن پہنا کے ڈال کر آ جائیں۔ یہ ہے انسان کی زندگی، یہ ہے اس کی انتہا۔ کتنے سال جیا، 60 سال جیا، 70 سال جیا، 80 سال جیا، آخر کار اس کی موت، اس نے جانا ہے۔ تو یہ دیکھو کہ ہمارا یہ جو دن ہے یہ ہمارے لیے بڑا قیمتی ہے دن۔ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ سارا دن اللہ کی یاد کی، اللہ کے دن کو دیکھتے ہیں، کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے اور پھر لوگوں کے لیے بھی محنت کرتے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا، اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنا کرم فضل کرے گا۔ اور ویسے بھی کرے، اللہ تعالیٰ سے میری یہی دعا ہے کہ آپ دن میں 1-2 گھنٹے لوگوں کے لیے نکال دیں، کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے تو کر رہے ہیں، تو ہم دوسرے لوگوں کے لیے بھی کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں روز محشر جو ہے وہ عزت والوں میں کر دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔